بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو کی کتاب گلستان ادب ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے مشکل اردو عبارت پڑھنا سیکھ رہے ہیں الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ۔ تو ابھی جو سبق چل رہا ہے یہ مرزا غالب کا خط ہے جو منشی ہر گوپال تفتہ کے نام انہوں نے لکھا تھا، اور اس خط کا ایک پیراگراف یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہ دوسرا پیراگراف جو ہے یہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ مسکن گھر کو کہتے ہیں، رہنے کی جگہ کو، قدیم پرانا کو کہتے ہیں۔ تو مسکن قدیم یہ عربی لفظ ہے۔ مسکن قدیم پرانا گھر میں بیٹھا رہا۔ اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا۔ صاحب بندہ جواب دے رہے ہیں۔ صاحب بندہ یہ اس طریقے سے کہہ کر کہ صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خاں مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں۔ کہ میں حکیم محمد حسن خاں مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں۔ جواب دے رہے کہ میں کیسے بچ رہا پرانے گھر میں، تو اس کا جواب دے رہے کہ میں جو ہے حکیم محمد حسن خاں مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جن کا انتقال ہو گیا ہے اسے مرحوم کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نام کے ساتھ مرحوم لگاتے ہیں لفظ۔ مرحوم کا مطلب اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ دعائیہ کلمہ ہے مرحوم۔ انگلش میں اسے لیٹ کہتے ہیں، لیٹ لگاتے ہیں اس کے لیے۔ تو مرحوم کے مکان، یا مکان یعنی گھر، 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، یہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار ہیں گھر حکیموں کے۔ دیکھیے، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار ہیں گھر حکیموں کے، یعنی حکیموں کے گھر۔ حکیم کیسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بھی ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے، انگریزی دوا کے ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھک یا پھر آیورویدک، کوئی بھی دوا کے حکیم ہو، ڈاکٹروں سے حکیم کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو حکیموں کے گھر ہے یہاں پر، قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار، یعنی ہر کسی کا گھر ایک دیوار سے ملا ہوا، یعنی قریب متصل، یعنی سب کا لائن سے جو ہے یہاں پر سارے جو گھر ہے وہ کس کے گھر ہے؟ ڈاکٹروں کے ہیں، حکیموں کے ہیں۔ تو دیوار با دیوار کا مطلب ایک دیوار دوسرے دیوار سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک، سب کے گھر، ٹھیک ہے۔ حکیموں کے گھر کی دیوار ایک دوسرے گھر سے، ایک کی گھر کی دیوار دوسرے گھر کی دیوار سے لگی ہوئی ہے، مطلب یہاں پر سارے حکیم ہی لوگ ہیں، ڈاکٹر ہی لوگوں کا یہ محلہ ہے، یہ کہہ لیجیے۔ اور یہاں قریب کیا مطلب، قریب تو بھی بہت تھوڑی دور ہی ہو گئی، سمجھ لو۔ قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار، سب کی دیواریں ایک دوسرے سے لگی ہوئی، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار ہے گھر حکیموں کے۔ دیکھیے اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ اور وہ نوکر ہے راجہ نریندر سنگھ بہادر والیے پٹیالہ کے۔ اور وہ نوکر ہے کون؟ جن کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، حکیم محمد حسن خاں مرحوم کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو وہ گھر کے لوگ جو ہے، وہ گھر والے، وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر والیے پٹیالہ کے۔ یہ راجہ ہے، راجہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ نریندر سنگھ یہ والیے پٹیالہ کے جو ہے، بہادر والیے پٹیالہ کے یہ جو ہے راجہ ہے، تو اس کے وہ نوکر ہے، اس کی وجہ سے وہ بچ رہے۔ تو کہہ رہے اور وہ نوکر ہے راجہ نریندر سنگھ بہادر والیے پٹیالہ کے۔ راجہ نے صاحبان عالی شان سے عہد لے لیا تھا۔ راجہ یعنی بادشاہ نے، کس بادشاہ نے؟ یہی بادشاہ نریندر سنگھ بہادر نے۔ راجہ نے صاحبان عالی شان، یہ انگریز حاکم کو کہتے ہیں۔ جو انگریز حاکم تھا اس وقت، حاکم یعنی جو اس وقت کا پی ایم تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے راجہ نے صاحبان عالی شان یعنی انگریز حکام سے، انگریز سے
راجا نے صاحبان عالی شان سے عہد لے لیا تھا، عہد یعنی وعدہ لے لیا تھا کہ بر وقت غارت دہلی یہ لوگ بچ رہیں، کہ بر وقت کا مطلب ہوتا ہے وقت پر، غارت مطلب ہوتا ہے فساد، دہلی، تو یہ اس طریقے سے ہے کہ بر وقت غارت دہلی، دیکھیں نیچے میں زیر لگا ہوا ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے کہ دہلی یعنی اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں اس صورت کو، یعنی دہلی کے فساد کے وقت پر عہد لے لیا تھا کہ یہ لوگ بچ رہے، یعنی فساد لے لیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ بچے رہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ بچ رہے، یہ کہنے کا انداز ہے، یہ ادبی جملے ہیں، انہوں نے الفاظ جملے کو بات کو بہت ہی ادبی انداز میں انہوں نے کہا ہے، نارمل انداز میں نہیں کہا بلکہ بہت ہی ادبی انداز میں کہا۔ تو دیکھیے کہ یہ ادبی جملہ کس طریقے سے ہوتا ہے، بات کو کتنے ادبی انداز میں کہتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ صاحبان عالی شان سے عہد لے لیا تھا کہ بر وقت غارت دہلی یہ لوگ بچ رہے، چنانچہ، اس کو پڑھیں گے چنانچہ کا مطلب اس لیے، چنانچہ یہ پڑھیں گے چنانچہ، بعد فتح یعنی جیت کے بعد، یہاں پر بھی دیکھیں دال میں زیر ہے تو اسے پڑھیں گے بعد فتح یعنی فتح کے بعد، اس لیے فتح کے بعد، چنانچہ بعد فتح راجا کے سپاہی یہاں آ بیٹھے یعنی آ کر بیٹھ گئے، راجا کے سپاہی یعنی پولیس، راجا کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا، اور یہ کوچہ گلی کو کہتے ہیں، محفوظ یعنی سیف رہا، اور یہ کوچہ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں، یعنی شہر کی جو حالت تھی اس سے بچ پانا تو بڑا مشکل تھا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں، مبالغہ نہ جاننا، مبالغہ کہتے ہیں یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تو یہ بات کو تم زیادہ مطلب مبالغہ نہ جاننا یعنی یہ بات کو تم غلط نہ سمجھنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت ہی بڑھا چڑھا کر بول رہا ہوں، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مبالغہ نہ جاننا، اس بات کو مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، کہ جاگیردار، پینشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے، شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، جاگیر یعنی جائیداد کو کہتے ہیں، جائیداد والے، زمین والے، ٹھیک ہے، جاگیردار جو بڑے بڑے زمیندار کو جاگیردار، پینشن جسے سرکار پینشن دیتی ہے اسے پینشن دار، دولت مند یعنی پیسہ والے، اہل حرفہ کہتے ہیں کام کو، پیشہ کو، ٹھیک ہے، یعنی جاب والے، کوئی بھی کام کرنے والے، اہل حرفہ کوئی بھی کام کاج کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے، جاگیردار، پینشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے، مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، مفصل یعنی تفصیل سے، بہت ہی ایک بات کو بڑی ہی زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں شارٹ پہ بیان کر رہا ہوں، تو مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے، ملازم کی جمع ہے ملازمان، یہ نوکر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی ملازمان قلعہ، نون کے نیچے زیر لگا ہوا تو ملازمان قلعہ اسے کہیں گے، قلعہ کہتے ہیں محل کو، بڑی بڑی بلڈنگوں کو قلعہ کہتے ہیں، تو ملازمان قلعہ پر شدت ہے، یعنی قلعہ کے جو ملازم نوکر چاکر ہے اس پر شدت ہے، شدت مطلب سختی ہے، اور باز پرس اور دارو گیر میں مبتلا ہے، اس پر شدت سختی ہے، اور باز پرس مطلب پوچھ تاچھ، اور دارو گیر، اس کو پڑھیں گے دارو گیر مطلب پکڑ دھکڑ میں مبتلا ہے، مبتلا مطلب ان سے یہ چیز بعض پوچھ گچھ اور پکڑ دھکڑ میں ان سے ہو رہی ہے،
ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور بعض پرس اور دارو گیر میں مبتلا ہیں، مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں، ہنگام یعنی فساد، مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مگر وہ نوکر کہہ رہے ہیں کہ اس پر شدت نہیں ہے، کہہ رہے کہ قلعہ کے جو ملازم ہے نوکر، اس پر تو شدت ہے اور پکڑ دھکڑ باز پرس ہے، مگر وہ نوکر پہ شدت نہیں ہے جو اس ہنگام میں، جو فساد میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، ہنگامے یعنی فساد میں، لڑائی جھگڑے میں شریک رہے ہیں۔ کہہ رہے میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ میں غریب شاعر اپنے کو کہہ رہے ہیں مرزا غالب کہ میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ 10 مطلب 10 سال سے میں میرا کام کیا کر رہا ہوں، میں شعر کی اصلاح کر رہا ہوں، شعر لکھ رہا ہوں اور اس کی اصلاح کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، یعنی میرا اسی سے تعلق ہے، میرا تعلق بس شعر لکھنے اور شعر کی اصلاح کرنے سے ہی میرا تعلق ہے، میرا یعنی یہی مشغلہ ہے، یہی سب کچھ ہے، میرا نوکری ہے، سب کچھ ہے۔ اب کہہ رہے خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو، خواہی مطلب چاہے، اس کو نوکری سمجھو، اس کو نوکری سمجھو، خواہی چاہے مزدوری جانو، یعنی میرا یہی کام ہے، اس کو مزدوری سمجھو چاہے نوکری سمجھو۔ اس فتنہ و آشوب میں اسے پڑھیں گے فتنہ و آشوب، فتنہ مطلب بھی فساد، لڑائی جھگڑا، اور آشوب مطلب بھی یہی فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، ہنگامے۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت یعنی مشورہ میں نے دخل نہیں دیا، دخل یعنی انٹرفیئر کوئی نہیں کیا، میں نے دخل نہیں دیا۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا، صرف اشعار، شعر کی جمع ہے اشعار، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا مطلب میں نے صرف شعر و شاعری ہی کا کام کرتا رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کی، بس اپنا یہی کام کو جاری رکھا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا، اور نظر اپنی بے گناہی پر، نظر کس پہ تھی؟ اپنی بے گناہی پر، کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔